بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ہی ایک شعر کی تشریح کروں گی۔ شعر تو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا۔ اصل میں یہ وہی پیغام ہے جو اردو شاعری میں صدیوں سے شعراء دے رہے ہیں۔ اس موضوع پر 1400 سال پہلے میرے نبی نے بیان فرمایا کہ دنیا کی بدترین مخلوق علماء سو ہیں، جن کو ہم مولوی کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں۔ پھر شعراء نے اپنے نبی کے اسی فرمان کو شاعری میں بیان کیا۔ شعراء نے تضاد، منافقت، تعصب، حسد اور بغض کے مارے ملوں پر خوب لکھا۔ یہ بد نصیب لوگ محبت سے بھی محروم ہیں اور سچائی سے بھی محروم ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، اور بے حس اور بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ میرا تو مضمون ہی ایسا ہے جس میں محبت ہی محبت ہے، عشق ہی عشق ہے، پھر میرے خون میں بھی محبت، میرے مذہب میں بھی محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معاشرے میں محبت ہو نہ ہو، مجھے اپنے مذہب، خون اور مضمون کے وسیلے سے ادراک ہوا کہ اگر ایک عام انسان سے عشق کرے تو پھر عاشق معشوق کے پاؤں کی خاک کے برابر نہ کسی کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ خود کو کچھ سمجھتا ہے۔ افسوس ہے اسلام کے مولوی پہ، دو لفظ پڑھ کے کہتا ہے نبی مجھ جیسا ہے، پھر نبی کی دعا سے اور صحبت سے عام انسان کو اتنی بلندی پر پہنچا دے گا، اور توبہ توبہ، استغفار، خود نبی کا مقام اتنا گھٹا دے گا کہ نبی اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جو آیت کسی عام انسان کی کمزوری پر آئی وہ نبی سے منسوب کر دی۔ جو ازل سے نبی ہیں ان کو 40 سالہ نبی بنا دیا۔ جس پاک اور منتخب خاندان میں نبی آئے، مسلمان نے ان بزرگ ہستیوں کو کیا لکھ دیا؟ نبی کا خاندان، کعبہ کا متولی، لوگوں کو کھلانے والا، اس نبی کو غریب لکھ دیا۔ ان ملوں کی زندگی تضاد ہے۔ جس کو نبی چھو لیں وہ پاک ہو گیا، شفا پا گیا، اور خود نبی کا جبریل سے آپریشن کروا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے سیدھے معنوں کو مشکل بنا دیا۔ قرآن پاک کے محاورات، مسجع و مقفع بیانات کو اپنی مرضی سے پیش کیا۔ ہم دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوب، تو کیا ہمارا دل سینہ چاک کر کے بدلا جاتا ہے؟ ایک مومن دعا مانگے تو اس کا دل بدل جائے، اور نبی کا دل سینہ چاک کر کے دھویا جائے۔ افسوس، دین کا اتنا مذاق، نبی کی نالین سے محبت کرنے والے نبی کی نور عین سے بغض رکھیں۔ جو ناموس مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، ان سے ناموس کے معنی پوچھیں۔ کیا ناموس میں بیٹی نہیں آتی؟ کیا ناموس میں اولاد نہیں آتی؟ ایک عام بندہ تو اپنی بیٹی سے محبت کرے، کیا اللہ کا نبی اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ کسی بھی مولوی سے کہیں جو تمام عمر چندے پر بولتا ہے، زکوٰۃ پر بولتا ہے، عید قرباں کے دن کھالیں جمع کرنے پر بولتا ہے، اسی مولوی سے کہیں کہ وہ صرف 2 گھنٹے حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی شان پر بول کر دکھائے تو مولوی کے دل میں مرور اٹھے گا۔ کوئی اللہ کو گواہ بنا کر کہے قرآن میں واضح ختم نبوت کی آیت ہے، اللہ قرآن کا محافظ ہے، اللہ انبیاء کا محافظ ہے، اللہ ختم نبوت کا محافظ ہے۔ افسوس جو گھر کی حفاظت نہ کر سکے وہ خود کو محافظ ختم نبوت لکھتا ہے۔ مولوی عشق کے دعوے میں بہت بڑھ جاتے ہیں اور جب عمل کی بات آتی ہے تو چھپ جاتے ہیں۔ لوگوں کے بیٹوں کو فساد کی آگ میں جھونکنے والے اپنے بیٹے اقتدار کی مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ ہماری عوام ان کے چندے بند کر دے تو خدا گواہ ہے ان کو کوئی مزدوری بھی نہ دے کہ یہ کام چور نکمے دین میں ڈنڈی مار سکتے ہیں تو یہ کام میں بھی ڈنڈی ماریں گے۔ یہ بڑی بڑی لمبی تقریریں کرنے والے، یہ جہاد کے نام پر چندہ جمع کرنے والے خود سے شروع کریں۔ پہلے یہ چندہ دیں، پہلے یہ اپنے بیٹوں کو جہاد پر بھیجیں، خود یہ جہاد پر جائیں۔ ان مولویوں نے فسادی بنائے ہیں، انہوں نے دین کے نام پر روٹیاں کھائی ہیں۔ یہ نیک کام کا آغاز خود کیوں نہیں کرتے؟ پہلے خود سے شروع کریں۔ ان مولویوں نے کتنے سائنسدان بنائے ہیں، کتنے پروفیسر بنائے ہیں، کتنے ڈاکٹر بنائے ہیں، کتنے بیرسٹر بنائے ہیں، کتنے انجینئر بنائے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے
کیا کیا ہے؟ انہوں نے کافر بنائے، مشرک بنائے، بدعتی بنائے، یا چندہ جمع کرنے والے بنائے، روٹیاں مانگنے والے بنائے، بیکاری بنائے، دہشت گرد بنائے، یا بے روزگار بنائے، ملت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم سے بچے سوال کرتے ہیں کہ میڈم ہم مسلمان ہو کر ہر لحاظ سے باقی اقوام سے پیچھے کیوں ہیں؟ تو میں کہتی ہوں مولویوں کو دعا دو، نہ انہوں نے ہمیں دنیا میں ترقی کرنے دی اور نہ دین میں سر بلند ہونے دیا۔ آج دنیا میں انسانوں کی مدد کرنے والی، فلاحی ادارے بنانے والی، انسان کو سہولیات مہیا کرنے والی غیر اقوام ہیں، انسانیت پر غیر اقوام خرچ کرتی ہیں، تبھی تو وہ مالا مال بھی ہیں اور پرسکون بھی ہیں۔ وہاں جانور کی بھی عزت ہے اور ہم انسان کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہاں بھکاری نہیں اور ہم پیشہ ور بھکاری بنا دیتے ہیں۔ ہم تو بسرے روزگار کا روزگار ختم کر دیتے ہیں، نبی کے اصلی عاشق اور سچے مسلمان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ اتنے بڑے ادارے میں، اتنے بڑے ادارے میں کہ پاکستان میں اس سے کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے۔ میں نے پاک نبی کی شان سلیبس سے بیان کی، جو سلیبس میں پڑھا رہی تھی، اور مجھے ان مسائل کا سامنا ہوا جو میں اپنی خود نوشت میں بیان کروں گی۔ سب اتنا جان لیں کہ نبی کا سچا عاشق مولویوں سے کبھی پیار نہیں کر سکتا، اور ہم اردو ادب والے تو نفرت کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نفرت والوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم نفرت کرنے والوں کو، منافقت کرنے والوں کو اور جھوٹ بولنے والوں کو تاریخ میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اردو شاعری کا مطالعہ کریں، اردو شاعری کی تاریخ ملا کی تخریب کاری اور مکاری سے بھری پڑی ہے، اور انسانیت سے محبت کرنے والے نرم دل لوگوں نے بے رحم سنگ دل ملا کا جو مذاق اڑایا ہے، اس پر کتابیں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور باشعراء نے ملا کا ایسا گھناؤنا چہرہ اور شرمناک عمل پیش کیا ہے کہ ملا کی ذات سے کراہت آتی ہے۔ مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کہ میڈم عالم اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے جواب دیا، جو انسانیت سے محبت کرنا سکھائے وہ عالم ہے، اور جو نفرتیں پھیلائے وہ مولوی ہے، وہ ملا ہے۔ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، عجب فائز کی دینداری ہے یارب، عداوت اسے سارے جہاں سے ہے۔ ندا فاضلی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اٹھ اٹھ کے مسجدوں سے نمازی چلے گئے، اٹھ اٹھ کے مسجدوں سے نمازی چلے گئے، دہشت گروں کے ہاتھ میں اسلام رہ گیا۔ تاریخ اور محبت کا طالب علم حیران اور پریشان ہے کہ 1400 سال میں اسلام پھیلا یا کہ اقتدار، دین ملا، فساد فی سبیل اللہ۔ مولوی کا کام لڑانا ہے، تفرقہ ڈال کر روٹی کمانا ہے۔ جتنے باشعور، پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ملت اسلامیہ اگر متحد ہو جائے تو مولوی کا روزگار ختم ہو جائے۔ اگر لوگ متحد ہو جائیں تو پھر ان کی تخریب و تکفیر سے بھری گفتگو کون سنے گا؟ ان مولویوں نے اتنے مسلمان نہیں بنائے جتنے کافر بنا دیے۔ نبی کے گھرانے سے لے کر آج تک یہ لوگوں کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ تو شکر کریں ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ پاکستان میں ان کی حکومت آ جائے تو یا سب کو بدعتی بنا دیں، یا مشرک بنا دیں، یا کافر بنا دیں، یا جیتے یہی دوزخ میں دھکیل دیں۔ باقی اقوام کے جوان ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، ہماری جوان نسل کو ان مولویوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان مولویوں سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ ان کے دل میں جہاد کا شوق پیدا کر دے اور فلسطین جائیں اور شہید ہو جائیں، آمین۔ ابھی یہ فلسطین کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، یہ خود چندہ نہیں دیتے، یہ خود جہاد پر نہیں جاتے، یہ اپنے بیٹوں کو سامنے نہیں لاتے، یہ فتنہ اور فساد برپا کر کے لوگوں کے بیٹے مرواتے ہیں۔ جدید دور میں اللہ ہماری باشعور نسل کو ان کے چنگل سے آزاد کرے۔ یہ نوجوان نسل کو ترقی، محبت، اتحاد کا سبق تو نہ سکھا سکے، فساد اور تخریب کاری کو رواج دیا۔ علامہ محمد اقبال نے ان کا اصلی چہرہ دکھایا ہے کہ یہ اتحاد کے قائل نہیں ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ پیارے بچوں، ہمارے دین اور ہمارے نبی نے انسانیت سے محبت کا درس دیا ہے۔ اقبال نے اس شعر میں یہی کہا ہے کہ کسی ایک بات پر یکجا ہو جاؤ، اللہ سب کا ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، سب قرآن پڑھتے ہو، ہم سب کا عقیدہ اللہ، قرآن اور
پاک نبی تک تو ایک جیسا ہے۔ اسی عقیدے کے صدقے، اللہ نبی اور قرآن کے صدقے سب مسلمان ایک ہو جاؤ، اور جو اللہ نبی اور قرآن کو سمجھ جائے گا، جو اللہ نبی اور قرآن پر ایک ہو جائے گا، باقی معاملات خود بخود اس کو سمجھ آ جائیں گے۔ آؤ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک سرزمین کو مولویوں سے پاک کر دے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور اللہ قرآن میں یا ایھا الناس کہہ کر انسان کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آؤ اللہ کے بندوں سے یہ سوچ کر محبت کریں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے محبت میرے نبی کی سنت ہے۔ لوگوں سے اپنے پاک نبی کے صدقے میں محبت کریں۔ عشق عقیدے سے جا ملا لوگو، میں نے دشمن کو بھی ہے چاہا لوگو۔ عشق عقیدے سے جا ملا لوگو، میں نے دشمن کو بھی ہے چاہا لوگو۔ میرا معشوق میرا نبی ہے عفت، میرا معشوق میرا نبی ہے عفت، میرا معشوق میرا نبی ہے عفت۔ میں محمد کے در کی گدا لوگو، میں محمد کے در کی گدا لوگو۔ میرے دل کی زباں بن گیا ہے قلم، میرے دل کی زباں بن گیا ہے قلم، بولے ہر دم صلی علی لوگو۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو ترقی دے اور ملاؤں کے شر سے بچائے، آمین۔ سچ کہہ گئے ہمارے قلندر اقبال، سبحان اللہ، بے شک آپ فرماتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذرو تلقے ہوئے سو چادر سہارا۔ چشتی صاحب للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا۔ دوسرے مقام پر اقبال فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، فرماتے ہیں یہی ملا پیر ہوتے ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری کی گدڑی بیچ کر کھا جاتے ہیں، جو حضرت اویس قرنی کا فقیرانہ لباس بیچ کر کھا جاتے ہیں، جو سیدہ خاتون جنت کی چادر یعنی اسلام کی عزت بیچ کر کھانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ ذرا ذوق سے کہنا سبحان اللہ۔ ایک یہ بھی مصیبت ہے نا، آپ کو جگانا بھی پڑتا ہے، آپ کی عادت مولویوں نے بہت خراب کر دی۔ جی توجہ ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذرو تلقے ہوئے سو چادر سہارا۔ پھر ایسے ہی لوگوں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، ایسے ہی لوگوں سے اقبال خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت ہے۔ تو بولو مسلمانوں،
دل کی آزادی سے شاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم آندا ہوئے جھلیا تھوڑی پنجابی بھی مار دینا اور جھلیا دل کی آزادی زندگی ہے پیٹ وچ موت ہے ہن فرماندا فیصلہ تیرے ہتھاں وچ آپ ہی کر دل آزاد رکھ کے زندگی لینی ہے یا ڈھڈ دا غلام بن کے موت لینی ہے ہائے ہائے